أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، ہر صورت ہمیں حکم ہے کہ ہماری اطاعت فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اگر کسی کا کہنا ماننا ہے تو اللہ کا ماننا ہے، کسی کا کہا ماننا ہے تو رسول اللہ کا ماننا ہے. ہمارے اسلام کی معیار بھی اسی پر قائم ہے. اگر کسی نے اللہ کا کہنا مانا، رسول اللہ کا نہ مانا، تو بھی وہ حق پر نہیں. اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے لیے رسول اللہ کافی ہیں، اللہ کے برامین کی ضرورت نہیں، تب بھی وہ بات درست نہیں ہے. حکم کون سا ہے؟ جو اللہ کا ہے اور رسول اللہ اس کو ہم تک پہنچا دے، عمل اسی پر ہونا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ بڑا مسئلہ ہے ایک ہماری سوسائٹی کے اندر، جس حالیہ دور میں جو مسئلہ پیش آتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ فرمان ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہی سب کچھ ہے تو کسی اور کا کہنا نہیں مانا جائے گا، کسی اور کو نہیں سنا جائے گا، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہو جائیں گے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہاں بالکل، قرآن اور حدیث میں تمام تر علوم ہیں، تمام تر دین انہی میں ہے، لیکن ہر بندے میں اتنی طاقت نہیں، ہر بندے کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنے مسئلے نکال سکے، اپنے مسائل حل کر سکے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ جو قرآن و حدیث کے ایکسپرٹ ہوں ان کے پاس جایا جائے. یہ لازم ہے، کیونکہ ہر عامی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی عام شخص حدیث نہیں سمجھ سکتا. اگر یہ سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ قرآن کا ترجمہ اٹھا لیا تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا، ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجموں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر قرآن ترجمے سے ہی سمجھ آ جانا تھا تو آج تک اتنی تفسیریں قرآن کی کیوں لکھی گئی؟ حدیث اگر ترجمے سے ہی سمجھ آ جاتی، ٹرانسلیٹڈ ہی سمجھ آ جاتی، تو اتنی شرح کہ بخاری کی کئی 100 شرح لکھ دی گئی، مسلم شریف کی کئی 100 شرح لکھ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ بات سمجھائی جاتی ہے. صرف ایک بات دیکھ لو، اس کا خلاصہ آپ اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف کیا تھا، تابعین اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، تبع تابعین کیا کہتے تھے. اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے ایک آیت لائی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ حضرت یہ آیت ہے، آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے احکام بتانے ہیں، آپ کو بتانا ہے یہ آیت نازل کب ہوئی تھی، کون سا موقع تھا. کوئی ایک بندہ ایسا جو تفسیریں نہ پڑھا ہو، بات قرآن اور حدیث کی اگر کوئی کرتا ہے تو بات ہے، اور کسی کو ماننے کی بات نہیں آتی تو کوئی ایک ایسا بندہ کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ کسی آیت کا حکم اپنی طرف سے فقط آیت پڑھ کے بتا دے کہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یا آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے، نہیں بتا سکتا. اس میں کون کون سے مسئلے نکلنے ہیں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور اگر صرف ترجمہ ہی کافی ہے تو ہم اور آپ تو یہاں کے رہنے والے، ہمیں عربی بھی نہیں آتی. عرب کے رہنے والوں کو عربی آتی ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کر قرآن کے معنی دیکھتے ہیں؟ انہیں کیا ضرورت پڑی تو اپنے علماء کے نام لے کر کہتے کہ فلاں علماء نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا ہے. جزم تو ان کا بھی ہے نا. آج ایک نئی بات چلی ہے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، اماموں کی باتوں کو نہیں ماننا.
عجب تماشا ہے یہ، واقعی ایسا ہے۔ قرآن و حدیث کو نہیں ماننا، پھر حدیث پاک دیکھے تو صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا آئی، میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا۔ ایک بوڑھیا آئی، رسول اللہ سے ایک سوال کیا، آقا کریم نے فرمایا کہ بعد میں آنا، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر بعد میں آپ نہ ملے تو کس کے پاس آؤں؟ آقا نے یہ نہیں کہا اس کے جواب میں قرآن کھول لینا، یہ نہیں کہا کہ حدیثیں پڑھ لینا، بلکہ کیا کیا؟ آقا نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آنا، عمر کے پاس آنا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے مسئلوں کے حل تم اپنے آپ سے نہ نکال لینا، بلکہ تم میں جو صاحب امر ہے، جنہیں قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہے، ان سے جا کر پوچھنا کہ مسئلے حل کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، قرآن کے ایک لفظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ایسے قرآن پڑھ لیں گے تو بھی مسئلے حل نہیں ہونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہی حدیث واپس لوں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں نے بیان کی تھی، ایک حدیث، ایک صحابی رسول تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا رسول اللہ نے ان کو، اور کہا کہ اے معاذ، اگر تمہیں فیصلہ درپیش ہو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، قرآن مبارک سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ خوبصورت بات ہے، شریعت اسلام میں سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن مبارک۔ پھر کہا کہ اگر اس کے اندر مسئلہ نہ ملا تو، اگر تم پا نہ سکے تو بسنت رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی سنت پر عمل کروں گا۔ یہ حدیث یا رسول اللہ نہیں، کیا کہا؟ سنت رسول سے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ ملا تو اجتہد برائی، یا رسول اللہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا اے اللہ، تجھے تعریف ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے تیرا رسول راضی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ قرآن کا عالم بھی ہو، سنت رسول کا عالم بھی ہو، واقف کار بھی ہو، تو پہلے کیا کرے گا؟ تلاشے گا اس مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن میں مل جاتا ہے یقیناً وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر کسی کی نگاہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ نے کہا کہ اگر نہ ملا تو کون دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن سے ہر مسئلہ نکال لے گا؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ نے کہا نا کہ اگر نہ ملا تو کہا یا رسول اللہ سنت رسول اللہ میں تلاشوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو تھے، آپ کے قول، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، ان میں جو بات ملی ان سے نکالوں گا۔ آقا نے کہا پھر بھی نہ ملا تو پھر جواب دیں کہ کون ہے جو قرآن و حدیث دونوں کو اٹھا کر یہ دعویٰ کر دے گا کہ وہ مسئلے نکال لے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا جناب، اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہ قول رسول ہے اور سامنے رسول اللہ کا عظیم صحابی موجود ہے۔ پھر کیا کہا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ ملا، وضاحت نہ مل سکی، اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں، بلکہ بات اتنی ہے کہ مجھے نہ ملا تو، میرا بھی جدار اتنا کام نہ کر سکا تو، رسول اللہ سے کہنے لگے صحابی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، مطلب دیکھوں گا کہ جو معاملہ درپیش ہے اس کے جزیات ملاتا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے کیا؟ یہ نہ صحیح ایسا کچھ مل جائے گا، کچھ سیملر ہو جائے گا تو مسئلہ نکل جائے گا،
اور رسول اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ایک صحابی رسول قرآن و حدیث میں مسئلہ نہیں مل پاتا ہے تو اپنی رائے کو قرآن و حدیث کے اعتبار سے لے کر چلتے ہیں اور مسئلے حل کیا کرتے ہیں. اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. اب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسئلے نکال لوں گا, کسی کی کوئی ضرورت نہیں, تو وہ پوچھے اپنے آپ سے کہ وہ صحابہ کے طریقے پر ہے, رسول اللہ کے طریقے پر ہے, یا کہ کسی اور روش پر چل چکا ہے. ایک عورت تھی, بوڑھیا عورت, ایک شخص سے کہنے لگی مجھے مسئلہ بتاؤ. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ امام مالک کے طریقے پر ہونا چاہیے. 4 امام ہے جسے تمام عالم اسلام فالو کرتے ہیں. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, پھر امام شافعی رضی اللہ عنہ, پھر امام مالک رضی اللہ عنہ, اور پھر چوتھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. فقہ اسلامی میں سب سے زیادہ انہیں ہی فالو کیا جاتا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی مجھے مسئلہ بتاؤ لیکن امام مالک کے مذہب پر بتانا. وہ شخص کہنے لگا امام مالک کا مذہب بتاؤں, امام مالک کی بات بتاؤں یا قرآن و حدیث کی بات بتاؤں؟ تاثر دینے کی کوشش کی, یہ بتانے کی کوشش کی امام مالک قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں, امام مالک کا کہ قرآن کا مسئلہ نہیں جاننا ہے. وہ عورت کہتی ہے اچھا تو کیسے بتائے گا قرآن و حدیث سے؟ امام مالک نے کیسے بتایا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہی سے تو مسئلے نکالے ہوں گے. خاموش ہو گیا. پھر کہتی ہے اتنا تو مجھے یقین ہے تو جتنا قرآن نہیں سمجھتا تجھ سے زیادہ امام مالک قرآن سمجھا کرتے تھے. آج میں دعویٰ کر لوں قرآن اٹھا کر کہ امام اعظم کو نہیں معلوم تھا, امام شافعی, امام احمد, امام مالک کو نہیں پتا تھا, مجھے زیادہ معلوم ہے, تو جناب یہ دور وہ دور نہیں جو خیر القرون میں ہو. امام اعظم کا دور خیر القرون کا تھا, وہ صحابہ کے شاگرد تھے, صحابہ سے ان کی ملاقات تھی. اب میرا دعویٰ کہاں امام اعظم کا علم؟ نہیں جناب, کہیں بھی نہیں مل سکتا. ان کے تقوی تھے, قرآن و حدیث کا انہیں علم اتنا کہ امام اعظم کو 5 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی. اللہ اکبر, 5 لاکھ صحیح حدیث یاد ہوں جسے, اور ہم جیسوں کو 40 حدیثیں مشکل سے یاد ہوں, اور ہم 40 حدیث نہیں, حدیث تو ایک بھی یاد نہیں ہے, لیکن گوگل پر ہم لوگ سرچ کر لیتے اور حدیث مل جایا کرتی ہے. مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, بہت بڑی بات کہنے چلا ہوں میں آپ سے. آج عالم کیا ہو گیا ہے, کوئی حدیث ہوتی ہے, وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, اس کے راوی کیسے ہیں, کتابیں نہیں تلاشتے ہم لوگ, کتاب نہیں کھولی جاتی کہ کس امام نے کس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں, اتنا ایزی ہو گیا ہے, حدیث کو لیں گے, نمبر لیں گے حدیث کے, گوگل سرچ کریں گے یا کوئی ایپ ہو اس کے اندر سرچ کر لیں گے, اس پر کیا آئے گا, حدیث کا ترجمہ آ گیا, ٹرانسلیٹ آ گیا, اور نیچے کسی نے لکھ دیا صحیح, ضعیف, موضوع, اور ہم نے کیا کیا, مان لیا. اتنا آسان ہے حدیث کو جانچنا, اتنا آسان ہے کہ ایک عالم امام ذہبی سے آپ پوچھیں جا کر, ان لوگوں سے, امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھیں جا کر کہ جب ایک راوی پر کلام کرنا ہوتا تو کہاں کہاں کا سفر کرنا ہوتا, جانچنا ہوتا اس کی عقل کیسی ہے, اس کا کردار کیسا تھا, کہاں پیدا ہوا تھا, کہاں مرا تھا, بیوی کون تھی اس کی, اس کا بیٹا کون تھا, زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے, کوئی تہمت لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. تمام باتیں جانچنے کے بعد یہ بات بھی دیکھتے کہ جس سے حدیث بیان کرتا ہے اس سے ملاقات ہے کہ نہیں ہے, اس سے حدیث سنی بھی ہے کہ نہیں ہے, بیچ میں کوئی راوی چھوڑ تو نہیں دیا ہے. اتنے زیادہ مراحل تھے, تب جا کر یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ ایک راوی ثقہ ہے کہ ضعیف ہے, اور پورا سلسلہ ہوتا ہے کئی راویوں کا. اتنی محنتیں کی, 50 جلدوں میں کتابیں لکھی انہوں نے, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سمجھنی ہے تو کیسے سمجھنی ہے. اور آج ہم اور آپ ان اماموں کو چھوڑ کر چلے ہیں جنہوں نے اتنی محنتیں کی, گوگل سرچ کیا, ایپ میں سرچ کیا, وہ حدیث سامنے آ گئی, اس میں کسی نے لکھ دیا صحیح ہے. آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں صحیح لکھنے والا کون ہے, آپ کو نہیں معلوم ضعیف لکھنے والا کون ہے.
اس میں علت بھی نہیں معلوم کہ کون سا راوی ضعیف ہے کون سا کمزور ہے، اور آپ نے مان لیا، اسے اسکرین شاٹ لیا اور سینڈ کرنا شروع کر دیا. کیا ہے؟ ارے پیارو رحم کرو، رحم. یہ دین اسلام ہے. اگر آپ کہتے ہو امام اعظم کو نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے، ان ائمہ کو نہیں مانتے، تو گوگل کی کیسے مان لی؟ گوگل پر ڈالنے والے اس ایک شخص کا اوپینین کیسے قبول کر لیا آپ نے جس کو تم جانتے تک نہیں ہو؟ کچھ تو عقل کام کرتی ہوگی نا ہماری، کچھ تو سمجھے نا آپ اس بات کو. اتنا آسان نہیں ہے دین، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی انداز سے سرچ کر کے چلے جائیں، گوگل سے آپ اٹھا کے چلے جائیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہوں، کسی امام کو نہیں مانتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی کا ترجمہ بھی نہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ترجمے کے اندر بھی کئی لوگوں کا اوپینین شامل ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس کا ترجمہ مان لیا گویا کہ آپ نے کسی ایک شخص کا اوپینین قبول کیا ہے. جیسے آیت کریمہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلم کھلے فتح بخشی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. دو ترجمے سنیں آپ اس کے، ایک وہابیوں کا ترجمہ اور ایک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ. خانوی نے ترجمہ اس میں کیا کیا کہ تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء معصوم ہے، ملائکہ معصوم ہے، گناہ سرزد نہیں ہوتے ان سے. اگلے پچھلے گناہ کون سے رسول کے بھائی؟ اوپینین ہے نا، لیکن ہے تو قرآن کا ترجمہ ہی نا، ہے تو لفظ کا معاملہ ہی نا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ وہی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح بخشی تاکہ آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دے. سمجھ میں آیا کچھ؟ اوپینین کی بات کرتا ہوں، قرآن ہی ہے، ترجمہ ہی ہے. ایک نے لفظ دیکھ کر ترجمہ کیا تو رسول کو گنہگار ثابت کر دیا، اور ایک نے عشق کی زبان بولی تو اس سے یہ نکالا کہ رسول گنہگار نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے بات رسول اللہ سے کہہ کر ان کے اگلوں اور پچھلوں کی بات کی جاتی ہے. جیسے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تم نماز پڑھو، قربانی کرو. کیا رسول اللہ نے کوئی نماز چھوڑی؟ کیا رسول اللہ نے قربانیاں نہیں کی؟ نہیں جناب، ایک بھی نماز رسول اللہ کی نہیں چھوٹی. قربانی رسول اللہ نے ایک بار بھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن قربانی نہیں چھوڑی. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بات سمجھائی جاتی ہے. مفسرین لکھتے ہیں ایک بات اس میں یہ ہے کہ تاکید ہے، اور دوسری بات یہ کہ خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن حکم جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کب سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں؟ قرآن کے ترجمے سے نہیں، قرآن کے ترجمے سے نہیں، صرف حدیث سے نہیں. اماموں کے اقوال دیکھنے ہوں گے، ائمہ کے قول دیکھنے ہوں گے جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. عجب مسئلہ درپیش ہے ہمارا بھی کہ بڑی آسانی سے ہم لوگ چل پڑتے ہیں، اسے فالو کر لو، اسے فالو کر لو. نام لینا مناسب نہیں سمجھتا بہت سے لوگوں کے، لیکن بات اتنی کہوں گا، صرف عام طور پر مسئلے پیش آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس مسئلے لے کے آتے ہیں. استقبال ہے آپ کا، چاہے کوئی بھی ہو، آئے مسئلے حل کرنے کے لیے. جب تک مسئلے ختم نہ ہو جائیں، جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں، تب تک جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن و حدیث و ہر اعتبار سے جواب دیں گے آپ کا انشاءاللہ. لیکن بات اتنی ہے نیوٹرل بن کے آئیں، کسی ایک کو قبول کر کے نہ آ جائیں آپ. کیونکہ ہمارے بھائی حضرات آتے ہیں، مسئلہ لے کر آتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جواب نہیں بنتا ہے تو پھر کہتے ہیں فلاں سے پوچھوں گا. اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے وہ فلاں عالم بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ انہیں اچھا علم ہے. بھائی انہیں اچھا علم ہے کس بات کا؟ کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. عربی آتی ہے؟ نہیں آتی. قرآن کے حافظ ہے؟ نہیں. عالم ہے؟ نہیں ہے. تو ترجمہ بہت پڑھا ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز بہت دیکھی ہیں. بھائی اچھا علم ان کا ہے تو ہم نے مدرسہ میں پڑھ کر کیا کیا آج تک؟ اور آپ ہماری بات تسلیم نہ کر کے ان کی بات تسلیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے امام اعظم کی تقلید تو چھوڑ دی، امام شافعی کی تقلید چھوڑ دی، امام احمد مالک کی تقلید تو چھوڑ دی، لیکن ایک عام آدمی کی تقلید اختیار کر لیا آپ نے، جسے کچھ نہیں آتا آپ اس کو اپنا امام مان کے چلے ہیں۔ مزہ تو تب تھا نہ اس کی مانتے نہ کسی کی مانتے۔ کر سکتا ہے کوئی بندہ ایسا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ کہیں نہ کہیں جا کر کسی کی پیروی تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن پیروی کرنی کس کی ہے؟ پیروی اس کی کرنی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد ہوں، جسے قرآن کا علم ہو، ائمہ کے اقوال اچھے سے معلوم ہو، قرآن کی آیت کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے پتہ ہونی چاہیے، کس کا حکم کب نازل ہوا تھا معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدھا کہہ دیا اور رفع الیدین کی حدیث لے کے آتے ہم لوگ کہ رسول اللہ کرتے تھے، رسول اللہ کرتے تھے۔ بھائی نہ کرنے کی تو حدیث ہے نا، نہ کرنے کی بھی تو حدیثیں ہیں، تو ان کا کیا کرو گے؟ نہیں وہ ضعیف ہے، کس نے کہہ دیا؟ علامہ گوگل نے کہا، یہی ہے ایسے بات ہے۔ ایک حدیث بیان کی میں نے کتاب کے اندر، ایک بھائی میسج کرتے ہیں اس کی سند دو، بالکل عام آدمی، 4 سند دی میں نے انہیں، شام کے وقت میں میسج آتا ہے کہ یہ سند صحیح ہے، ماشاء اللہ سند چیک کر لیا آپ نے؟ کہ ہاں۔ میں کیسے چیک کی؟ کہ ہمارے بھائی نے چیک کی ہے۔ میں بھائی عالم ہے؟ نہیں بھائی عالم نہیں ہے۔ اتنا عجیب ہوا نا کہ آپ نے گوگل پر سرچ کیا اور آپ کو سند مل گئی، تمام راویوں کو یک طرفہ کر دیا، جو متقی پرہیزگار تھے اپنی عقل کو دوڑانے کے لیے سب کو ختم کر دیا آپ نے۔ پتا ہے کیسے چیک کی ہوگی انہوں نے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے چیک کرتے ہیں لوگ۔ اصل میں یہ سنتے ہیں انجینئر صاحب، الگ ہی بات ہے، انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایپ کو بڑا بڑھاوا دیا ہے 360، اس کے اندر حدیث ڈال دیتے ہیں وہ لوگ، پھر نیچے دے دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور صحیح ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ایپ میں کون کر رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے، انجینئر صاحب نے کہا کہ حدیث ایپ میں صحیح ہے، تو انجینئر صاحب کی بات مان لی، کسی کو قبول کر لیا نا آپ نے، اوپینین مان لیا نا کسی کا، غلطی نہیں کر دیا آپ نے۔ خدا رہا ایک بار ہم سے بھی آ کے پوچھ لیتے کہ حضرت آپ نے صحیح کہا ہے تو کیسے صحیح کہا؟ یقین جانیں ایک بار آپ کو سمجھائیں گے کہ حدیث کس انداز سے صحیح ہے، کبھی آپ انٹرنیٹ کی طرف بھاگیں گے بھی نہیں حدیث کو صحیح تلاشنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو علم نہیں ملتا ہے۔ آپ کوئی حدیث لے کے آئیں گے نا کوئی ضعیف ہے، آپ ہی لے کے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جان ادب کے ساتھ ایک بات بتا دیں، یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ آپ جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ یہ جواب دیں گے میں سرچ کیا تھا؟ نہیں۔ اور اگر آپ آئیں، کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں، مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں، پوچھیں جناب یہ بات ضعیف ہے کہ صحیح ہے، ہم کہیں صحیح ہے کہ کیوں؟ تمام راوی ٹھیک ہے اس کے، کیسے؟ امام ذہبی نے کیا کیا ہے، امام ابن حبان نے کیا کہا ان کے بارے میں، علامہ حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں کچھ بات تو بیٹھے گی کہ بھائی انٹرنیٹ سے یہ ضعیف نہیں ٹھہرتے ہیں، انٹرنیٹ سے صحیح نہیں ہوتے، بلکہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کون صحیح ہے اور کون ضعیف ہے۔ تو خدا را انصاف کریں اپنے ساتھ بھی اور اپنے ایمان کے ساتھ بھی۔ اب بات ایک آخری کہہ دوں میں اور گفتگو اختتام کروں۔ بہت عام طور پر جن مساجد میں امام حضرات کمزور ہوتے ہیں، جن علاقوں میں امام بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان علاقوں میں کچھ ٹکڑیاں بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہیں، نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، ان کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی قرآن و حدیث کہنے سے پہلے قرآن و سنت کہنا سیکھ لیتا۔ ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ حدیث تو نہیں کہا تھا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سمجھاؤں تھوڑا سا۔ حدیث اس انداز سے کہ ایک بات قول رسول بھی ہو،
فعل رسول بھی ہو اور تقریر رسول بھی ہو، رسول اللہ نے کہا ہو، کیا ہو، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو تو خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ حدیث ہے۔ سنت رسول خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ کس کی بات مان لیں گے آپ اس کی بات مان لیں گے جس نے سب سے پہلے آپ سے آ کر کہہ دیا، لیکن آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے عمل کس پر کرنا ہے۔ ہاں یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے صحابہ کرام نے کس پر عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات فرقے کی، 1400 سال تک 1200 سال تقریباً اہل سنت و جماعت، پھر ایک بارز وجود میں نیا فرقہ آیا جس کا نام رکھا گیا وہابی۔ تمام دنیا جنہیں غیر مقلد کہا کرتی تھی۔ پھر تقریباً 1854 میں مولانا حسن بٹالوی صاحب، انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے یہاں ایک دستاویز پیش کیا اور اس پر یہ لکھا کہ ہر جگہ ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، غیر مقلد اور لا مذہب کہا جاتا ہے، تو ہمارا نام بدل کر اہل حدیث کر دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہابی کہنا برا لگنے لگا ہے، غیر مقلد کوئی کہتا ہے تو برا لگتا ہے، اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث پھر آپ کو حدیث دکھائیں گے کتابوں، یہ اہل الحدیث کتابوں میں لکھا اہل الحدیث۔ پتا ہے اہل الحدیث کا مطلب ان کتابوں میں کیا ہے؟ وہ ہیں جو حدیثوں کے عالم ہوا کرتے تھے، جنہیں ہزاروں حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی سند کے ساتھ۔ آج کوئی صاحب حدیث اہل الحدیث کھڑا ہو جائے اور آپ اسے ایک حدیث سند کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، اسے نہیں معلوم۔ جنہوں نے اپنا نام ہی انگریزوں سے پاس کروایا ہو، باقاعدہ ان کا مولوی لکھتا ہے علماء اہل حدیث کتاب کے اندر، ان کا مولوی لکھتا ہے کہ یہ بات یورپ سے اٹھی، ہند اور پاک میں پھیلی اس انداز سے کہ ہندو مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، شافعی اور حنفی تو بات ہی کیا ہے۔ دعویٰ کس کا ہے؟ ہمارا نہیں ہے۔ پھر ایک بات لکھ دیتے ہیں جناب اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ دستاویز وہاں سے منظور ہے جو سب درباروں کا بڑا دربار ہے، جو دلی کا بڑا دربار ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ منظور نامے کہاں سے ہوئے؟ اتنا آسانی سے بات کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ جس پر حکومت کا ہاتھ ہونا وہ بہت آسانی سے پھیل جایا کرتے ہیں۔ اگر آج عرب کے اندر آپ پوچھیں اہل حدیث، آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات، عرب میں اہل حدیث ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 جگہوں پر ان وہابی غیر مقلدین کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سے جب نکلیں گے آپ تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اہل حدیث نہیں کہتے ان کو، کوئی جانتا ہی تک نہیں کہ اہل حدیث کچھ ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہابی، غیر مقلد، لا مذہب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بھی امام کے ماننے کے دعوے دار نہیں ہے، اور یہی ان کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ عرب میں جائیں گے، عرب میں بھی یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، بلکہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ان کا امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کی وجہ سے یہ وہابی بنے، اس کی کتابوں کے اندر ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا مقلد تھا۔ یہ بھی ایک عجب بات، جس کی یہ مانتے ہیں وہ خود کسی اور کی مانتا ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے۔ تو جناب اتنے کھلے نہ بنے، اماموں کی پیروی کریں، اماموں کو مانیں۔ تو ہم اور آپ جتنا قرآن نہیں سمجھ سکتے نا، ہم سے زیادہ قرآن وہ سمجھ کر گئے ہیں، اور قرآن کا حکم بھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں
صاحب معاملات ہیں، صاحب امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔